آج ویو 360 میں افغانستان سے فرار ہو کر بلوچستان میں پناہ لینے والے ہزارہ افراد کے سامنے ایک غیر یقینی مستقبل۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے افغانستان کے ساتھ منسلک رہنے کی خواہش کے پیچھے افغانستان میں کسی خانہ جنگی کو روکنا ہے۔ پاکستان کے امریکہ میں سفیر سے گفتگو۔ انگیجمنٹ جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں حالات جو ہیں وہ مزید خراب نہ ہوں۔ اور 9/11 کے بعد پیدا ہونے والے نیو یارک کے نوجوانوں کے لیے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا حملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ I don't know why people have been so focused on this in the grand scheme of things. ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج اقوام متحدہ میں افغانستان کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل نے اپنے افتتاحی ریمارکس میں کہا ہے کہ اس وقت افغان عوام کو ایک لائف لائن کی ضرورت ہے۔ ہر 3 میں سے ایک افغان شہری غذا سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ ایسے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ صرف مالی امداد بڑھانے بلکہ اس تک رسائی کو یقینی بنانے پر بھی کام کرنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد جہاں اندرونی ملک میں بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، وہیں بہت سے لوگ افغانستان سے فرار ہو کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان سے ہزارہ کمیونٹی کی ایک خاتون اپنے خاندان کے ہمراہ کابل سے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ پہنچی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ باور کنین اولی که ما در داخل مسجد میخواستیم بیاییم، یہاں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب ہمیں رہنے کو کوئی جگہ نہیں ملی تو ہم نے مسجد کا رخ کیا۔ ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بھکاری ہیں جو ہم مسجد میں رہ رہے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ کون ہمیں کھانا دے گا۔ زمانی که ما طالبان آمد، طالبان کے افغانستان پر قابض ہونے کے بعد ہم نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہاں زندگی گزارنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ افغانستان میں تمام سفارت خانے بند ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں غیر قانونی طور پر پاکستان آنا پڑا۔ ہم نے برقع پہنا اور طالبان کے قانون کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ہم پاکستان کی سرحد تک پہنچے جہاں ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بزرگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا۔ وہاں شدید گرمی تھی اور ہجوم میں دھکے لگ رہے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم شیعہ ہزارہ ہو؟ ہم کہتے کہ جی ہاں ہم شیعہ ہزارہ ہیں، تو لوگ ہمیں واپس جانے کو کہتے۔ من خودم در اونجا استاد دانشگاه بودم۔ میں کابل میں ایک استاد کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ میں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ میں نے تیسرا سیمیسٹر ختم کر لیا تھا اور چوتھا شروع کرنے ہی والی تھی۔ اس وقت میں ایک عجیب کیفیت میں ہوں، مستقبل کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کب تک یہاں رہیں گے، ہم انہیں کیا جواب دیں، کس سے درخواست کریں، کس سے مدد مانگیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اقوام متحدہ نے ہماری مدد نہ کی اور مہاجرین کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو آپ جان لیں کہ افغان جنگ سے کہیں بدتر بحران پاکستان یا کسی اور ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اور مرتضیٰ ظہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں مزید انہی سے جانتے ہیں۔ مرتضیٰ، یہ بتائیے کہ افغانستان سے لوگ فرار ہو کر بلوچستان میں پناہ لے رہے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، تو آپ بتائیے کہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے؟ جی بالکل، ہم نے یہاں پر کوئٹہ شہر میں دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ کوئٹہ شہر پہنچے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ خصوصی طور پر جس طرح آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ جو خاتون ہیں جن کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے اور وہ کابل کی رہائشی ہیں، اسی طرح کے جو لوگ ہیں وہ قندار، کابل، قندوز اور ان علاقوں سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ کوئٹہ جو ہے یا بلوچستان میں جو سرحد ہے چمن بارڈر، وہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سیکیورٹی سخت کی ہے، وہاں پر اسکینر لگے ہیں اور ان کے جو دستاویزات ہیں ان کی چیکنگ سختی سے کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ افغانستان سے فرار ہو کر وہاں جو حالات چل رہے ہیں اس سے بھاگ کر کوئٹہ شہر کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئٹہ کے علاوہ دیگر جو شہر ہے وہاں پر بھی بعض جگہوں پر افغان پناہ گزین جو ہے وہ پہنچے ہیں۔
جی مرتضیٰ، ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے. وہ جو لوگ کوئٹہ پہنچے ہیں ان کے حالات زندگی کیا ہیں اور ان کو کن چیلنجز کا جو اس وقت جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ وہ افغانستان سے پہنچے ہیں. ہم نے یہاں پر جب یہ کوئٹہ پہنچے تو ان سے رابطہ کیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور کیونکہ وہ اقلیت میں ہے، ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اس وجہ سے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں. جب راستے کے حوالے سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 سے 4 دن کا انہوں نے سفر طے کیا. اس کے بعد جب وہ بارڈر پر پہنچے تو وہاں پر بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا صرف اس لیے کرنا پڑا کہ ان کا تعلق اقلیت اور ہزارہ کمیونٹی سے ہے. یہاں پر اس وقت جو ہے وہ کوئٹہ کے مختلف جو امام بارگاہیں ہیں وہاں پر انہیں پناہ دی گئی ہے، لیکن وہ وسائل، وہ سہولیات جو ہے انہیں دستیاب نہیں ہیں. خاص طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی کافی قلت محسوس کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی رہائش کے لیے پراپر انتظام نہیں ہے. جو پناہ گزین جو ہزارہ پناہ گزین اس وقت کوئٹہ پہنچے ہیں وہ ہم نے جو دیکھا وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ وہ کافی مشکلات سے دوچار ہیں. جی مرتضیٰ، غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والوں کے خلاف گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، یہاں پر سوشل میڈیا پر ایک خبر چلی کہ افغان جو خاندان ہے تقریباً 50 کے قریب، وہ کوئٹہ کے نوائی علاقے بلیلی میں وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے تصاویر جب چلی انہوں نے ایک عارضی جو خیمہ بستی قائم کی تھی. اس کے بعد جو ہے یہاں پر انتظامیہ وہ حرکت میں آ گئی، اور ہم جب وہاں پر اس علاقے میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پیٹرول پمپ کے اور دیگر آس پاس کی جو دکانیں ہیں ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ صبح سویرے ہی یہاں پر سیکیورٹی فورسز آئی ہے اور انہوں نے یہاں پر جو افغان پناہ گزین ہیں جو وہاں سے فرار ہوئے تھے انہیں واپس کر دیا ہے. اس حوالے سے جب ہمارے ڈپٹی کمشنر اور یہاں کی ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 2 روز کے دوران 700 کے قریب جو افغان پناہ گزین ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے انہیں یہاں سے واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ زہری ان اپڈیٹس کا. 80 کی دہائی کے بعد سے پاکستان آنے والے بہت سے افغان مہاجرین کے لیے زندگی تلخ اور سخت ہے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محنت اور قابلیت سے کم وسائل اور بہت سی رکاوٹوں کے باوجود معاشرے میں بہتر مقام بنایا ہے. ایسی ہی کچھ خواتین سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم اپنے آنے والے شوز میں. اس وقت دیکھتے ہیں اس کی چند جھلکیاں. اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیں ہمارے پاس روٹی بھی نہیں تھا کھانے کے لیے. بہت سے لوگ انہیں ہائر نہیں کرتے کہ جی آپ کا تو 1 سال کا ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ کو ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے. مزید خبروں کی تفصیل کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکی حساس ادارے CIA کے سربراہ کا اسلام آباد کا دورہ اور دوسرے بین الاقوامی عہدیداروں کی پاکستانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں یا رابطوں کا مقصد افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش میں مدد کرنا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ثاقب الاسلام نے واشنگٹن میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار سے خطے میں حالیہ واقعات کے بارے میں گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان امریکہ تعلقات کا سوال ہے. پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں اور ہماری جو انگیجمنٹس ہیں وہ ہر ملٹری سائڈ پہ بھی سول سائڈ پہ بھی. ابھی حال ہی میں جو سیکٹری کامرس ہیں انہوں نے ہمارے ایڈوائزر کامرس جو ہیں ان سے بات کی. اس سے پہلے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ یہاں امریکہ کے دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک آن گوئنگ کانورسیشنز ہیں جو ہمارے اس باہمی تعلق میں ہمیشہ جاری رہتی ہیں اور یہ اسی کا ایک حصہ تھا. تو آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ کی پاکستان سے توقعات کیا ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ مکمل طور پر الائنڈ ہیں. یعنی امریکہ بھی افغانستان میں امن چاہتا ہے،
ہم بھی افغانستان میں امن چاہتے ہیں. امریکہ کی یہ توقع ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہماری بھی یہ توقع ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ افغانستان سے کہیں جانا چاہتے ہیں یا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ موقع اور ان کا یہ رائٹ ان سے نہیں چھیننا جانا چاہیے. پاکستان نے ایویکویشن میں جو ہے وہ ہر طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کی ہے. اب تک ہم کوئی تقریباً 13,000 لوگوں کو پاکستان سے جو ہے وہ ٹرانزٹ کا موقع جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں. زمینی راستے سے بھی انخلاء کی مدد پاکستان فراہم کر رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کس قسم کی مدد پاکستان یو ایس آرمی کو یا دیکھیں ہم تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہم نے اب تک جو 13,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹرانزٹ فراہم کیا ہے اس میں تقریباً 25 یا 27 ملکوں کے شہری شامل ہیں اور اس میں امریکہ کے شہری بھی شامل ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کیونکہ جب حامد کارزائی ایئرپورٹ آپریشنل تھا تو آنے والے تمام لوگوں کو ہم فارنرز کو خاص طور بالخصوص آن ارائیول ویزا کی فیسلٹی فراہم کی گئی تھی. اور آج بھی جن لوگوں کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہے ان کو ہم وہ لینڈ بارڈر ہو یا ایئر بارڈر ہو ایئر ارائیول ہو اس میں ہم لوگوں کو جن کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ. زمینی راستے سے امریکہ کیا چاہ رہا ہے کہ آپ کس قسم کی مدد کرے پاکستان؟ دیکھیں زمینی راستے میں ہمارے اینڈ پہ تو کسی طرح کا کوئی جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور جو آ سکتے ہیں ان کو ہماری طرف سے ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے کوئی یعنی وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. امریکہ جو ہے ابھی جو بات چیت ان کی ہو رہی ہے وہ طالبان کے ساتھ وہ بات چیت ہو رہی ہے اور اسی بات چیت کے نتیجے میں آج جو اسپیشل فلائٹ جو ہے جس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکی شہری بھی شامل تھے وہ آئے ہیں. تو وہ بات چیت کا سلسلہ طالبان کی حکومت اور امریکہ کے مابین جاری ہے. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے پاکستان نے بڑا واضح طور پہ یہ امریکہ کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ریسنٹلی ایک امریکن کانگریس مین ہے انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا کہ پاکستان پہ سینکشنز لگائی جائیں، پاکستان جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے یا افغانستان میں اس کی انوالومنٹ کچھ مشکوک ہے. آپ نے اس خط کا جواب دیا اور آپ نے ان کانگریس مین مائیکل وارٹس کو ٹیکسس کے کانگریس مین نے ان کو خط لکھا. اس خط میں کیا آپ نے کہا ان کو اور آپ کے خیال میں یہ خط لکھنا کتنا ضروری تھا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو فرام اے ٹاپ ڈپلومیٹ ان واشنگٹن کیوں ضروری تھا؟ جی بالکل، کیونکہ یعنی وہ خط انہوں نے ہمیں نہیں لکھا تھا لیکن وہ خط انہوں نے ہمارے بارے میں لکھا تھا اور ہم نے محسوس کیا کہ کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے کلیمز کیے ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں اور غلط فہمی کی بنیاد پہ ہیں، تو ان الزامات کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ نہ صرف ان پہ واضح کرنا ضروری ہے بلکہ کیونکہ وہ لیٹر انہوں نے پبلک کیا تو بحیثیت پاکستان کے سفیر کے یہ میرا فرض تھا کہ ہم اپنا نقطہ نظر، اور یہ صرف کانگریس مین والز کے لیٹر ہی کے حوالے سے نہیں ہے، ایون یہاں عام میڈیا میں بھی جب سٹوریز اس طرح کی چھپتی ہیں جس میں کہ بے بنیاد الزامات جو ہیں وہ پاکستان پہ لگائے جاتے ہیں، تو ہم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے اس میں کبھی وہ چھپتا ہے کبھی نہیں چھپتا ہے، لیکن ہم ایز اے پالیسی ان کے ریبٹلز جو ہیں وہ دیتے ہیں. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی
खास कहानियाँ। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, गीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे न्यूयॉर्क शहर के चंद ऐसे नौजवानों से जो 11 सितंबर के हमलों के वक्त या तो पैदा नहीं हुए थे या बहुत ही छोटे थे, लेकिन उस वाक़ये के बाद इसी शहर में पले बड़े, जो 20 सालों से इस सानहे की दर्दनाक यादें अपने दामन में समेटे हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 11 सितंबर इन नौजवानों और टीन एजर्स के लिए क्या मायने रखता है, आइए देखते हैं। 11 सितंबर हमलों के वक्त नोवा रोड्रिगेज महज 2 बरस के थे। ताहम उनके ख्याल से 9/11 एक ऐसा दिन था जब दुनिया एक जगह ठहर गई थी और हर कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स को जलते हुए देख रहा था। वो अहम था क्योंकि उसमें आजिज़ी का भी एक उनसर शामिल था, और मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी आसानी से भुलाया जा सकेगा। गुज़िश्ता 4 साल के सियासी इंतशार और अब कोविड-19 के बहरान से गुजरने के बाद मेडिकल के स्टूडेंट नोवा समझते हैं कि 11 सितंबर का हमला बहुत से तबाहकुन वाक़यात में से एक था। 11 सितंबर हमारी जिंदगियों को मुतासिर करने वाले बहुत से हौलनाक वाक़यात में से महज एक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों ने बिलाशुबा न्यूयॉर्क शहर को बदल दिया। ताहम अब जब हमलों की 20वीं बरसी आन पहुंची है, इन अफराद के जहनों में कुछ इबहाम मौजूद हैं जो उस वक्त या तो बच्चे थे या इसके कुछ ही अरसे बाद पैदा हुए। मेरे ख्याल में ज्यादातर बच्चे तसव्वुर तो कर सकते हैं कि क्या हुआ था और ये भी समझ सकते हैं कि ये एक अलमिया था, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है जब आप हकीकतन इससे गुजरते हैं। न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली 16 साला सारा मलिक के लिए ये एक सेकंड हैंड तजुर्बा है। जो ट्विन टावर्स के करीब काम करने वाले उनके वालिद की ज़बानी उन तक पहुंचा, ऐसी लाताल्लुक़ी नौजवानों में आम है। मेरे ख्याल में उनमें से अक्सर को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जानते हुए भी परवाह नहीं करते। न्यूयॉर्क के 9/11 ट्रिब्यूट म्यूजियम से वाबस्ता जोएन मास्ट्रोपोलो कहती हैं कि नौजवान नस्ल के लिए ये वाक़या और उसके असरात ज़्यादा हकीकी बन सकते हैं जब वो इसमें बच जाने वालों की कहानियाँ सुने। मेरा मतलब है जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या सूंघा। 17 साला सिल्वाना डावी के लिए इस दिन की ज़ाती अहमियत है क्योंकि जिस वक्त जहाज टावर्स से टकराए उनकी वालिदा को वहाँ मौजूद होना था। If my mom did go, I wouldn't be here. न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ात में पलने बढ़ने वाली सिल्वाना के लिए, जहाँ बहुत सोने अपने वालिदैन खोए, अपनी तारीख की क्लास के लिए उन्होंने हाल ही में इस पर एक मजमून भी लिखा। मैं समझती हूँ कि इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नई नस्ल को इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये हमारी तारीख का हिस्सा है। वो 11 सितंबर से मुतालिक एक चैरिटी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे और लोग भी ये देख सकेंगे कि कैसे लम्हे भर में जिंदगी आपसे छिन सकती है और फिर आप हकीकत में हर लम्हे की कदर कर सकेंगे। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका इस वाक़े की 20वीं बरसी मना रहा है, मुस्तक़बिल की नस्लें इस बात का तायुन करेंगी कि उनके लिए इस वाक़े की क्या अहमियत है। अमेरिका और बहुत से तरीकों से सुलग रहा है। मुझे समझ नहीं आता इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों की तवज्जो का मरकज सिर्फ 11 सितंबर ही क्यों है। टीना ट्रेन के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
लंबे, घने, स्याह और चमकदार बाल जनूबी एशिया में ख़वातीन की खूबसूरती का मयार समझे जाते हैं। यही वजह है कि बेशतर ख़वातीन बाल बढ़ाने के लिए 100 जतन करती हैं और अपने लंबे बालों को बहुत ही संभाल कर रखती हैं। लेकिन कराची से ताल्लुक़ रखने वाली स्क्वाश की खिलाड़ी ज़हाब खान अपने 6 फुट से ज़्यादा लंबे बाल, जिन्हें उन्होंने बरसों की रियाजत से बढ़ाया था, कटवा रही हैं। ऐसा क्यों? देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी भी रवायती नॉवल, अफसाने या शायरी का जायजा लें तो लंबे बालों और खमे काकुल का जिक्र जरूर नजर आएगा। ताहम पाकिस्तान में बालों की लंबाई आम तौर पर कमर तक ही देखने को मिलती है, लेकिन ज़हाब खान किसी तरह भी आम नहीं। उनके बाल तो एड़ियों तक लंबे थे। मेरे फादर की ड्रीम थी कि मेरे बाल यूनिक होने चाहिए। वो चाहते थे कि मेरे बाल यूनिक हों और मैं 13 इयर्स ओल्ड थी जब डिसाइड किया कि बाल ग्रो करने हैं। मैंने डिसाइड किया एक्चुअल के क्यों ना ज़हाब के बालों को बड़ा किया जाए और पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज लगेगी, देखते हैं किस तरह से होता है। तो फिर मैंने उस दिन बोला कि तुम बाल नहीं काटो, एक दिन देखना कि तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला ज़हाब खान स्क्वाश की खिलाड़ी हैं। वो गुज़श्ता 3 बरसों से अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में मुकीम हैं। बाल लंबे करने के लिए सदियों से ख़वातीन मुख्तलिफ टोटके आजमाती आ रही हैं। ज़हाब के 6.5 फीट लंबे बालों के पीछे क्या राज है, जानते हैं ज़हाब से। मेरी ग्रैंड मॉम जो थी, मेरी दादी, वो बहुत ज़्यादा इंटू इट थी। वो चाहती थी कि उनकी अपनी रेमेडीज़ होती थी। वो चाहती थी कि नहीं, मैं इसके ऑयल लगाऊं। और एक फिर हमारे यहाँ एक कल्चर है पाकिस्तान में कि बाल खोल के बाहर नहीं जाना, राइट। तो वो मुझे चाहती थी कि मैं बाल खोल के कहीं नहीं जाऊँ। और काफ़ी अरसे तक किसी को पता भी नहीं था कि मेरे बाल लंबे हैं। और जब न्यूज़ में आया तो सब लोगों को पता चला कि ज़हाब के बाल लंबे हैं इतने। ज़हाब सर पर सबसे ज्यादा हेयर क्लिप्स लगाने का आलमी रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। और अब उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मेरा जो प्लान था वो था लॉन्ग, जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर की ड्रीम थी कि एज अ एथलीट वर्ल्ड में किसी की भी लॉन्गेस्ट हेयर नहीं है। तो मेरा प्लान था गिनीज के साथ कि मैं लॉन्गेस्ट हेयर एथलीट रिकॉर्ड बनाऊंगी, लेकिन उनके पास कोई कैटेगरी नहीं थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए करने के बजाय मैं बच्चों के लिए क्यों ना करूं। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं मोस्ट हेयर डोनेटेड बाय एन इंडिविजुअल कैटेगरी चूज़ करूँगी। ज़हाब के बाल चिल्ड्रन विद हेयर लॉस नामी चैरिटी को जा रहे हैं, जो ऐसे बच्चों को विग्स फराहम करती है जिनके बाल किसी बीमारी की वजह से झड़ चुके हैं। ज़हाब इन बच्चों के साथ साथ पाकिस्तान में अपनी गैर मुनाफा बख्श तंजीम ज़हाब एंड नेहा फाउंडेशन की जानिब भी लोगों की तवज्जो मरकूज करना चाहती हैं, जो ऐसे बच्चों की मदद करती है जो खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं, ताहम वसाइल की कमी की वजह से अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। और इन ख्वाबों की तकमील के लिए ज़हाब ने बरसों की मेहनत से लंबे किए बाल काट डाले। बहुत लाइट फील हो रहा है। 3-4 दिन लगेंगे मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में, यकीन आने में। ज़हाब कहती हैं कि उन्हें दिली सुकून है कि एक अच्छे मकसद के लिए उन्होंने अपने 6 फीट से ज्यादा लंबे बालों की कुर्बानी दी है। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। रिपोर्ट आपने देखी और इसके साथ ही हमारे आज का ये शो अब ख़त्म होता है। प्रोग्राम के बारे में आप अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।